ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، ہے صدائے للہ بے زبان کنکر میں۔ ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، اور جس مکان کے اندر ہوتی ہے تلاوت قرآن، رحمتیں برستی ہے اس مکان کے اندر، رحمتیں برستی ہے اس مکان کے اندر۔ الہی پنجتن کے صدقے میں ایمان کی دولت دے، ہمارے دل میں اپنی جستجو دے، اپنی چاہت دے۔ خداوندہ محمد مصطفیٰ کی سچی الفت دے، علی و فاطمہ شبیر و شبر کی محبت دے۔ زمانے کے عدو کے خوف و دہشت سے بچا ہم کو، جناب غوث اعظم کے صدقے میں فتح و نصرت دے۔ عطا کر سر بلندی سرفرازی دونوں عالم میں، جناب معین الدین کے صدقے میں شان و شوکت دے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے وسیلے سے صداقت دے، عدالت دے، سخاوت دے، شجاعت دے۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوستدارم چار یارے تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، زیر سائے غوث اعظم، زیر سائے ہر ولی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ مشکلات بے عدد دارین ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ فساحل یا الہی کل صعاب، بحرمت سید الابرار ساحل۔ مشکلات بے عدد دارین ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد۔ ماگدائن تو سلطان دو عالم ہستی، ہست دارین تمنا شہ جیلا مدد۔ بگرداب بلا استاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی۔ بحق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حربت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستاراز کلید کرم کشا۔ اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت۔ دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر دوست دارت۔ محترم حضرات، اللہ کے حمد و ثنا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد بڑے ہی ادب کے ساتھ میں تمامی حضرات کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ سے یہ گزارشات ہے بڑے ہی ادب کے ساتھ، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کی اس مقدس شب میں، یعنی یہ شب برات، جس کے دامن میں ہم اور آپ، جس کی آغوش میں ہم اور آپ موجود ہیں، اللہ کا احسان عظیم ہے، اس کا بے پناہ کرم ہے، رسول پاک کی عنایات ہیں، بزرگان دین کا فیضان ہے کہ جو آج ہم اور آپ پھر گزشتہ سال کی طرح امسال بھی اللہ نے شب برات کے مقدس رات میں ہمیں اور آپ کو
اس کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں شب برات جیسی مقدس شب پھر عنایت کی ہے. اور یہ وہ رات ہے جس رات کے بارے میں خود آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات اللہ نے میرے امتیوں کو اس مبارک شعبان کے مہینے میں جو 15ویں شب کی رات عطا فرمائی ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اسے ہی ایسی رات عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اس رات میں ہم اور آپ شب برات کے جھما جھم رحمت و نور کی بارش میں نہانے کے لیے آج طاہرہ میرج ہال میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور امیر الذاکرین مفید الواعظین حضرت علامہ شاہ سید پیر صغیر اشرف الجیلانی کی سرپرستی میں اور آپ کے خطاب خاص اور خطاب نایاب کو سننے کے لیے اس مقدس شب میں طاہرہ میرج ہال میں یہ عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. لہذا میں اب آپ تمامی حضرات جو باہر حضرات کھڑے ہوں یا میری آواز جن کے گھروں تک پہنچ رہی ہو، جن کے مکانوں سے ٹکرا رہی ہو، میں اللہ اور اس کے رسول کے اس مقدس ذکر کی محفل میں آنے کی دعوت پیش کرتا ہوں. آپ تشریف لائیں اس لیے کہ یہ محفل رسول ہے، تو آنکھوں سے چل کے آ. یہ محفل رسول ہے، تو آنکھوں سے چل کے آ. وہ آئیں گے مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ. وہ آئیں گے مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان میرے امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اس مبارک شعبان المعظم کے پیارے مہینے میں اگر آپ کو آقا سے محبت ہے، الفت ہے، اور میرا یقین کہتا ہے ہر مومن اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یقیناً آقا علیہ السلام کے اس مبارک مہینے کی 15ویں شب میں جس کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ کتنا محروم ہوگا جو اس رات میں شب برات کا فیضان نہ لوٹے. اللہ غنی. آقا علیہ السلام اس مبارک مہینے میں بے پناہ روزے رکھا کرتے تھے، اس قدر عبادات کیا کرتے تھے، راتوں میں اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع فرمایا کرتے تھے، اتنے لمبے سجدے کیا کرتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ قاریہ پارسا عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہم سب کی مائیں فرماتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جوزے نبی فرماتی ہیں حضور کی رازدار خاص رازدار سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو اس شعبان کے مہینے میں اس قدر لمبے لمبے قیام کرتے ہوئے دیکھتی تھی اور میں پوچھتی تھی یا رسول اللہ آپ اتنے لمبے قیام کیوں فرماتے ہیں، آپ اتنا لمبا رکوع کیوں فرماتے ہیں، آپ اتنا لمبے سجدے فرمایا کرتے ہیں، رات رات بھر سرکار قیام میں ہوتے تھے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ جانتی ہو یہ مبارک شب میں جو بندہ روزے کی حالت میں دنیا سے جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا پیش ہوگا گویا وہ بخشا بخشایا ہے. سبحان اللہ. اسے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. اور آج ہی کی رات
جسے قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرقو کلو امر حکیم، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تعالی ہر حکمت والا کام فرشتوں کو بانٹ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور سورج غروب ہونے کے بعد اللہ تعالی پہلے آسمان پر نزول اذلال فرماتا ہے، یعنی پہلے آسمان پر خدا کی رحمت آواز دیتی ہے آج کی شب میں ہے کوئی دعائیں مانگنے والا کہ اس کی دعائیں قبول کی جائے، ہے کوئی رزق میں برکت مانگنے والا کہ اس کو رزق میں برکت دی جائے، ہے کوئی جو اپنے عمر میں برکت چاہے، عمر کی درازگی مانگے، اللہ کی رحمت 15ویں شب کی لگتے ہی ساتھ مغرب کے بعد فوراً غروب آفتاب کے بعد پہلے آسمان پر اللہ اپنی شان کے مطابق نزول اذلال فرماتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے بندے مانگ، تو مانگے گا رب تجھے عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک پاکستان کا شاعر کہتا ہے رفیق بھائی قاری صاحب کہ مایوس کھڑا تکتا ہے ارے مانگ ارے مانگ، مایوس کھڑا تکتا ہے ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، اور ہر چیز تجھے مل جائے گی مگر شرط ہے اتنی، بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ، بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اور قرآن عظیم کی تلاوت کرنے سے پہلے میں ان حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ جو حضرات ابھی سے پیچھے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جب ہمارے امیر الذاکرین کرسی خطابت پر تشریف رکھیں گے تو یہاں جگہ اتل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اس لیے میں آپ سے بہت ہی مؤدبانہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ پہلے آگے کی کرسیاں بک کریں، پہلے آگے کی ترتیب وار سے، اس لیے کہ مسلمان ہی ہے جو اصولوں پر عمل کرتا ہے، جو طریقوں پر عمل کرتا ہے، بقیہ کسی بھی جو ہے نا اور لوگوں کا طریقہ ہو یا نہ ہو، لیکن اہل سنت والجماعت کے امت مسلمہ کا یہ اصول رہا ہے جسے قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ہمارے اور آپ کے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے، بہترین اصول ہے، اس لیے کہ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے۔ محترم حضرات آپ آتے جائیں، آگے کی نشستیں پہلے پر کرتے جائیں، بیٹھتے جائیں یکے بعد دیگرے، تاکہ ہمارا ڈسپلن بھی باقی رہے، ہمارا طریقہ کار بھی باقی رہے، ہمارا حسن اصول بھی باقی رہے، اور یہاں کا جو جلسوں کا ایک جو ہے نا نظام ہوتا ہے وہ باقی رہے، وہ باقی رہے، جی وہ باقی رہے ماشاءاللہ۔ تو میں بہت دھیرے دھیرے تاکہ تمامی لوگ یہاں تشریف رکھیں، ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ جلدی جانے کی خواہش مند ہیں میرے عزیزو، اگر جلدی چلے جائیں گے تو دعاؤں کا جو مغز ہوتا ہے، اور صوفیہ نے فرمایا ایسے روحانی مجلس میں، ایسے پاکیزہ محفل میں آتے ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے فرشتے ان کا نام تو لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا ماحصل مغز ہے، یعنی آخر ہی میں ملتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے جو آخری پہر میں ہوتا ہے وہ جو ہے نا بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ اس لیے جائیں نہیں، آپ یہاں ڈٹ کر بیٹھنے کے لیے آئے ہیں اور ڈٹ کر بیٹھیے، اس لیے کہ آج کی ایسی شب ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب آئی ہے شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر کہتا ہے بندوں سے مانگ لو، ہم نے تو اس لیے ہے بنائی شب برات، ہم نے تو اس لیے ہے بنائی شب برات، اور کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب برات،
خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب برات. میرے دوستان محترم، آج کی رات مانگنے والی رات ہے، بھاگنے والی رات نہیں ہے. آج جان رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہیں. اس لیے آئیے جی لگا کر، عقیدت لگا کر، محبت لگا کر بیٹھے اور اس قرآن مقدس کی تلاوت پاک سماعت کرے، جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جو شخص بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت جو شخص بھی کرے گا، ایمان ہے ہمارا رحمت سے گھر بھرے گا. ایمان ہے ہمارا رحمت سے گھر بھرے گا. اور آئے ہزار مشکل، دعویٰ ہے یہ ہمارا، آئے ہزار مشکل، لیکن شرط ہے یقین کامل ہونا چاہیے. اپنے محبوب کی بات پر یقین کامل ہونا چاہیے. اس لیے کہ یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین ہونا چاہیے. شاعر کہتا ہے کہ آئے ہزار مشکل، دعویٰ ہے یہ ہمارا، قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مرے گا. فیصلہ صرف عدالت پہ نہیں ہے موقوف، فیصلہ صرف عدالت پہ نہیں ہے موقوف. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی. تو اگر میرا نہ بن اپنا تو بن جا. قرآن کی تلاوت تم سنو میرے بھائی، یہ تمہیں فیضیاب کریں گے. جانتے ہو قرآن کے ایک حرف پر اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ ایک الف پڑھو اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. مولا علی فرماتے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں 3 حرف ہے. یعنی جو الف لام میم کہتا ہے ایک ہی جھٹکے میں اسے 30 نیکی مل گئی. سبحان اللہ. اور جو بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ میں کتنے حروف ہے؟ کبھی آپ نے کیلکولیٹر کیا؟ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ بسم اللہ میں دیکھیں کہ کتنے حروف ہیں. الحمدللہ صوفیہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. ہر نیکی، ہر ایک حرف پہ 10 نیکی. گویا 19 حروف میں اس کو ضرب لگاؤ 190 نیکیاں مل گئی. سبحان اللہ. زور سے ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ، اور بابا سے بلند کہہ دو یا رسول اللہ. تو یہ قرآن ہے جو کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے اور میرے آقا کا یہ معجزہ ہے کہ حضور کے سینے اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس. اللہ غنی. صحابہ اکرام آقا کی بارگاہ میں آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ. حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک صحابی ہے، آئے اور کہا یا رسول اللہ. سرکار مسکرائے، کیا بات ہے میرے مقدس صحابی، میرے دوست، کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح. کہا حضور آج میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. دیکھو میں عظمت بتا رہا ہوں تاکہ آپ وہی دل لگا کر اور عقیدت لگا کر قرآن کی تلاوت پیش کرے جب قاری قرآن تلاوت پیش کرے. اس لیے کہ آقا علیہ السلام سے صحابی کہتے یا رسول اللہ آج میں قرآن پڑھ رہا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، بالکل صبح کا وقت تھا، اور پڑھتے پڑھتے یک جو ہے میرا بچہ جو ہے نا پگڑوں میں سویا تھا. یعنی جہاں گھوڑا بندھا تھا اسی کے کنارے میری کٹیا تھی، اس میں میرا بچہ سویا تھا. اور میں جیسے قرآن پڑھنے لگا گھوڑا بتکنے لگا، میرا بچہ بھی رونے لگا. یوں ہی 3 مرتبہ ہوا. اور جب میں قرآن بند کر کے جاؤں تو گھوڑا بھی بتکنا بند کر دے، بچہ بھی رونا بند کر دے. حضور مسکرائے، کہا اے عزیر جانتے ہو کیا ہو رہا تھا؟ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت آسمان کے فرشتے بھی سننے کے لیے آ رہے تھے. سبحان اللہ. زور سے اور بابا سے بلند. آقا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ انسان تو انسان، آسمان کے فرشتے بھی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے. اس لیے میرے عزیزو یہ مقدس محفل پاک میں آئیے قاری قرآن تالی قرآن حضرت حافظ و قاری ارشاد احمد صاحب اشرفی ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں. ان سے میں ملتمس ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان سے ان کے خدمت میں قرآن عظیم کی تلاوت پاک پیش کرنے کے لیے عرض گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنی اچھی آواز میں اچھے انداز میں اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت پاک فرما کر کے محفل کا آغاز کریں اور ہمارے مسامع جاں کو معطر و معمر کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
سبحان اللہ. آپ بھی محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. اور زور سے، اور بابا زیب حسین کے نام پر اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل میں آیت قرآن لایا ہوں. خدا محشر میں پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا ہے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہو. خدا محشر میں پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا ہے، خدا محشر میں پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا ہے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں. یہ آفاقی آواز قرآن پاک کی جو ہے چاشنی بکھیر رہی تھی. الحمدللہ ایک نئی کیفیت اجاگر ہو رہی تھی. اس لیے شاعر کہتا ہے یہ بھی معجزے احمد مختار نیا، ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا. ہے یہ بھی معجزے احمد مختار نیا، میرے آقا کا معجزہ ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب ایک مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، تیسری مرتبہ میں طبیعت اوب جائے گی. لیکن قرآن کا اعجاز ہے، جب جب قرآن پڑھو ایک نئی کیفیت ابھر کر آتی ہے. سبحان اللہ. جب بھی قرآن کی تلاوت کرو آقا کا جلوہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کھولو تو آقا کا چہرہ نظر آتا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ نابے نبی کے صدقے بیڑا پار ہو گیا، طوفان دیکھتا رہا اور میں پار ہو گیا. قرآن کھول کے جب دیکھا ہے سامنے، ایسا لگا حضور کا دیدار، ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا. قرآن کھول کے جب بھی دیکھا ہے سامنے، ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا، ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا. خدا کے نور کا جلوہ قرآن میں دیکھو، خدا کے نور کا جلوہ، خدا کے نور کا جلوہ قرآن میں دیکھو. رسول پاک کا چہرہ قرآن میں دیکھو، رسول پاک کا چہرہ قرآن میں دیکھو. تلاش کیجئے گا ملے گا، یقین کامل ہے. تلاش کیجئے گا ملے گا، یقین کامل ہے. ہر ایک درد کا نسخہ قرآن میں دیکھو، ہر ایک درد کا نسخہ قرآن میں دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. آئیے الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، جیسا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا دستور ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، سلف صالحین، سلف و خلف بزرگان دین کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ حمد خدا کے بعد نعت مقدس سے محفل کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد. میں ہمارے محترم رفیق بھائی جو ہمارے ندی ناگر کے رفیق ماموں، سب کے ماموں ہیں، ہمارے بھی ماموں ہیں، آپ کے بھی ماموں ہیں، ماشاءاللہ پورے محلے کے ماموں ہیں. ہمارے رفیق بھائی موجود ہیں اور خلیفہ حضور امیر الذاکرین موجود ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں گے، نعت مقدس کی چند بند کے ذریعے سے آپ کے مسامع جاں کو معطر و معمر کریں گے. کہہ رہا تھا میری عزیزو کہ نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد، نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد، سب سے بلند میرا نبی ہے خدا کے بعد. نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد، سب سے بلند میرا نبی ہے خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا،
بندگی میری بندگی ہے، بندگی ہے، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے آقا، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کیا بات ہے، واہ واہ، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام میرا بھی، جو سر بسر ہے کلام میرا بھی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو،
تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، آقا خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری سبحان اللہ روشنی ہے، یہ سب تمہاری نعرے تکبیر، روشنی ہے۔ نعرے رسالہ، علماء اہل سنت، جلسے شب برات، نعرے تکبیر، نعرے تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا تیرے کرم سے بنی ہوئی ہے، اور تیرے کرم سے بنی رہے گی۔ السلام علیکم۔ ارے نبی کا نام لینے سے بھی میرا نام ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور بآواز بلند، اس لیے کہ ہم تو نبی والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، غوث والے ہیں، خواجہ والے ہیں، مخدوم والے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کا نام لینے سے بھی میرا نام ہوتا ہے، نبی کے صدقے ہی سے سارا کام ہوتا ہے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کے صدقے ہی میں سارا کام ہوتا ہے۔ مریض عشق ہوں، مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، مریض عشق ہوں، مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ مریض عشق ہو سبحان، مریض عشق ہو، مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، زور سے، ارے میں اگر آہستہ بولوں تو آپ زور سے بولو، میں زور سے بولوں تو آپ تھوڑا آہستہ ہی بول دو۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ارے میرے آقا کی شان عظمت تو دیکھو، ارے رب ذوالجلال خود درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی خود شان و شوکت تو دیکھو، رب ذوالجلال خود درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ نعت مقدس ہے جسے بزرگان دین نے بڑے اچھے سلیقے سے سنا ہے، اس لیے کہ جب نعت اچھی کہی جائے، سلیقے سے کہی جائے، محبت بھرے لہجے میں کہی جائے، بڑے حسین انداز میں کہی جائے، محبت و خلوص کے ساتھ کہی جائے، دل سے پڑھی جائے، تو صوفیہ فرماتے ہیں اگر پریشانی کے عالم میں ہو تو نبی کی نعت شروع کر دو، پریشانی دور ہو جائے۔ سبحان اللہ، اگر مفلسی اگر ہے، اگر تنگ دستی ہے، نبی کی نعتیں پڑھنے لگو، تمہیں یقیناً بہر فیض ملنے لگے گا۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر جوان بیٹی ہو، رشتہ نہ ملتا ہو، نبی کی نعتیں محفل اپنے گھر میں رکھو، انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اسی لیے تو شاعروں نے کہا ہے اللہ اللہ، اس لیے جہاں نبی کی نعت ہوتی ہے خود میرے حضور تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھر مدینے کا سفر ہوتا ہے تو جاتے ہیں، ارے جب جدائی کی گھڑی آتی ہے تو مر جاتے ہیں، ارے قبر میں لاتے ہیں تشریف مدینے سے حضور، قبر میں لاتے ہیں تشریف مدینے سے حضور۔ نور عالم بھائی دیکھیے گا کہ قبر میں لاتے ہیں تشریف مدینے سے حضور، ارے دیر کس بات کی ہے، چل آج دیر کس بات کی ہے، چل آج ہی مر جاتے ہیں، ارے مر مر کے اسے پایا، مر مر کے اسے پایا،
کیسے پایا یہ تو بزرگان دین نے بتایا ہے. سبحان اللہ. نعت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی کہی. لیکن ایک شعر کہتا ہوں, کون کوئی کیا لکھے گا سخنور, سعدی جامی رومی اکبر سب کی ہستی خاک برابر, رب نے کہہ دی نعت پیغمبر, انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پات, کون کیا نعت کہے گا. امام اس کو محبت نے نعت کہی ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہیں ایک جہاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ارے کروں مدح اہل دو الرضا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا آپ اتنی نعتیں لکھتی, کبھی والی نان پارا کے لیے بھی 1-2-4 جملے لکھ دو. تو امام اس کو محبت کا ایمان جاگا, اس کے رسول جاگا کہ جو اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے وہ کسی سرمایہ دار کی تعریف نہیں کرتا ہے. اس لیے ہم ظاہر بھائی کی اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ یہ نبی کی تعریف کرتے ہیں, نور عالم بھائی کی اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں, حضور امیر الذاکرین کی ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ نبی کی اولاد ہے. سبحان اللہ, علی کا لال ہے. اور رسول پاک کا پیغام آل رسول کی زبانی ہم سماعت کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی کیا لکھے گا سخنور, سعدی رومی جامی اکبر سب کی ہستی خاک برابر, رب نے کہہ دی نعت پیغمبر, انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہے میرے نبی کے بارگاہ میں. کون تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دو الرضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. یہ وہ نعت مقدس ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی نعت پاک کہی ہے, عربی میں کہی ہے, بلغ الغلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ والہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم والی بارک وسلم. محترم حضرات, میں آنے والے حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, استقبال کرتا ہوں, لیکن آپ سے گزارش ہے کہ پیچھے کی کرسیوں کو پہلے نہ بھریں, پہلے آگے کی کرسی بھریے. اللہ رسول سے محبت ہے. آج کی رات تو بیٹھنے والی رات ہے, آج کی رات تو مانگنے والی رات ہے, آج کی رات میں اپنے گناہوں پہ رونے کا دن ہے. اس لیے کہ ہم 11 مہینے اپنے آپ کی زندگی گزارتے ہیں, ایک شب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے گزارو. آقا فرماتے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ. ارے جو رسول اللہ کے مہینے سے پیار کرے گا, جو رسول اللہ کے مہینے سے محبت کرتا ہے, یقیناً وہ عظمت والا ہوگا. اس لیے محترم حضرات, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات پیچھے بیٹھے, آ جائیں سائے میں آ جائیں. یہ منڈپ میں دیکھیے ماشاءاللہ 2-3 ہزار کرسیاں لگی ہیں. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اگر آپ کی سماعتوں سے جو ہے نا کچھ باتیں جو ہے اچھی لگ رہی ہے, تو آپ آ جائیں منڈپ کے اندر. اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ اصول ہے, دستور ہے, پہلے تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ جتنی جلدی آئیں گے اتنی جلدی میں محترم نور عالم بھائی کو نعت پاک کے لیے پیش کروں گا انشاءاللہ العظیم. آپ تشریف لائیں, اس لیے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں جلسے میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی جب حضور امیر الذاکر آئیں گے. اس لیے کہ وہ ایسا خطیب ہے جس پر خطابت ناز کرتی ہے. سبحان اللہ. ایسا مقرر ہے جس پہ نہ جانے کتنے خطبہ ناز کرتے ہیں, ایسی ہستی ہے جس پہ نہ جانے کتنی ہستیاں ناز کرتی ہے. وہ خطیب آ رہا ہے جو ممبر دست حسین کا سوارا ہوا خطیب ہے. ممبر دست حسین کا سوارا ہوا خطیب ہے. حضور امیر الذاکرین تشریف لانے والے ہیں. آپ حضرات تشریف لائیں اگر آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے, ورنہ پھر آپ کو اللہ ہی سمجھائے گا اگر آپ نہ سمجھے تو. اور جسے اللہ سمجھائے گا, جانتے ہو راحت اندوری صاحب نے کہا کہ بہت تیز تیز اللہ کا نام لیتے ہو, اللہ نے اگر تمہارا دھیرے سے بھی نام لکھیا تو دنیا سے چل بیٹھو گے, ہے نا. اس لیے آپ اگر سمجھ رہے ہو تو ماشاء اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت علامہ محمد سراج الدین حبیبی صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग आलिम हैं हजरत मौलाना सिराजुद्दीन साहब किबला तशरीफ लाए हैं। देखिए कैबी नगर के उस किनारे से आकर आगे बैठ गए और यही के लोग पीछे बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, ये कुर्सियों में पैसे लगते हैं, ये कुर्सियों में खर्च होते हैं। खुद दामाने सिलसिले अशरफिया जो आज मुसलसल जो है ना कितने सालों से हुजूर अमीर जाकिरीन का प्रोग्राम करा रहे हैं और हुजूर आमिर जाकिरीन भी कितने माशाअल्लाह ऐसे अखलाक के पैकर हैं। सुभान अल्लाह, अपने मुरीदों को, बल्कि नो मुरीद भी नहीं रहता, कभी आप खानकाह में जाकर देखें, ऐसे मोहब्बतों का जाम पिलाते हैं और खुलूस और प्यार के साथ उसे आप अपने पास बैठा करके और फरमाते हैं बाबू आए हो तो कुछ पूछो दीन की बात। सुभान अल्लाह, आए हो तो कुछ सीख कर जाओ, आए हो तो जो है ना फालतू मत बैठो, लेकिन जो पूछता है वो पाता है। आप अगर यहाँ आए हैं अमीरुल जाकिरीन को समाप्त करने के लिए, तो मैं आले रसूल का वास्ता देता हूँ कि आप पहले उनकर कुर्सियों को छोड़कर अंदर की कुर्सियों में आ जाए। इंशाअल्लाह अज़ीम आप अमीरुल जाकिरीन का खिताब भले ही से जो है ना मुख्तसर में मगर जामे खिताब समाप्त फरमाएंगे आज की मुबारक रात के हवाले से। मैं कह रहा था कि हुजूर शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने भी नाते पाक कही एक ऐसे फरमाइए, एक रात में एक मिसरा, दूसरी रात में दूसरा मिसरा, तीसरी रात में तीसरा मिसरा, अल्लाह गनी चौथी रात में चौथा मिसरा नहीं आ रहा था, खुद मदीने के ताजदार ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान, शेख सादी बाबा के ख्वाब में आए और कहा है शेख सादी बाबा क्यों नहीं लिख देते हो सल्लू अलैहि वालैहि। सुभान अल्लाह, ये बड़ा पाकीज़ा जो है ना ये रुबाई जो है शेख सादी बाबा के बड़ी पाकीज़ा रुबाई। हजरत अल्लामा जामी हजरत अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं, मौलाना गुलाम जामी चिश्ती जो शायद के गुजरात के या इंदौर के कहीं पे हैं, वो फरमाते हैं कि दो रुबाई इतनी पाकीज़ा है, एक रुबाई हमारे सरकार मखदूम अशरफ की सुभान अल्लाह सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर फंसूएमा, दूसरी रुबाई शेख सादी शिराजी के बलगल ओला बे कमाल। पढ़ लीजिए आप सब मिल करके, बलगल ओला बे कमाल कशफा दुजा बे जमाल हसना जमीओ खिसाल सल्लू अलैहि वालैहि। यहाँ से वहां तक पढ़ ले, बलगल ओला बे कमाल कशफा दुजा बे जमाल हसना जमीओ खिसाल सल्लू अलैहि। इसकी पाकिज़ की बताऊं, इसकी अजमत बताऊं, हजरत महबूब इलाही है बहुत पढ़ते थे, जब भी बैठे रहते थे बस यही पढ़ते थे, बलगल ओला बे कमाल। यही हजरत अमीर खुसरो जो उनके खास मुरीद थे हजरत है ना, वो भी बहुत अच्छे शायर थे। देखते थे कि हमेशा हुजूर महबूब इलाही जो है यही पढ़ते रहते। एक दिन आए और देखा तो पीर साहब अपने मुरीद की कैफियत ना जाने। क्या बात, अरे पीर तो जान ही लेता है अपने मुरीद की कैफियत कि किस हाल में आए हैं। कहा क्या बात है अमीर खुसरू, कहा हुजूर इतनी अच्छी अच्छी नाते मैं लिख कर आपके सामने रखता हूँ और आप देखते हैं और गुनगुनाते हैं, बलगल ओला बे कमाल। एक दिन आए जज में आए अमीर खुसरू और इतनी अच्छी नात लिखे ना, नमी दानम के आखिर क्यों तमे दीदार मी रखतम मगर नाजम बरा ज़ौक़े के पेशे यार मी रखतम। ऐसे फारसी के लिख के लाए और महबूब इलाही बैठे थे और पेश किया। हुजूर महबूब इलाही ने देखा और देख कर कहा, बलगल ओला बे कमाल कशफा दुजा बे जमाल हसना जमीओ खिसाल सल्लू अलैहि। हुजूर मेरे कलाम अच्छे नहीं, कहा ए अमीर खुसरू तुम्हारा कलाम लाजवाब है, कोई जवाब ही नहीं है, तुम तो मकबूले बारगाहे इलाही हो, मकबूले बारगाहे रिसालते माब हो, तुम्हारा कलाम कलाम है, गोया कुरान है, हदीसे पाक है। ए अमीर खुसरू, कहा जानते हो मैं इसको क्यों पढ़ता हूँ, कहा देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। सुभान अल्लाह, जोर से और बाबा से बोला, दिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह, वली को मत देखो कि क्या क्या देख लेता है, जमी पे बैठे बैठे अर्शे मुअल्ला देख लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हजरत अल्लामा अदनान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला,
تو عرض کر رہا تھا میں میرے عزیزوں کے محبوب الہی نے فرمایا بابو امیر خسرو دیکھنا چاہتے ہو یا سننا چاہتے ہو؟ کہا حضور دکھا دیا جائے تو بڑی اچھی بات، تڑپ جاؤ گے میرے عزیزو، تڑپ جاؤ گے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کیا۔ جب انداز ہے اللہ والوں کا، سبحان اللہ، اللہ والوں کی بات مت پوچھو، زندگی بے مثال رکھتے ہیں، اور جن کو دنیا فقیر کہتی ہے اپنی گدڑی میں لال رکھتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر دو، دیدار کے لیے تو آنکھیں یہاں کھلواتے ہیں، اور اللہ والوں کا الٹا معاملہ ہے، بند کرواتے ہیں۔ اور بند کروایا اور پہنچ گئے لامکان میں، دیکھا محفل لگی ہے، حضور جلوہ گر ہے، صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، محبوب الہی بھی ہے، شیخ سعدی شیرازی بھی ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے کلام لکھا تھا۔ اور سرکار فرماتے اے شیخ سعدی شیرازی وہی کلام سناؤ جو تم نے لکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت امیر خسرو بھی موجود تھے، دیکھا امیر خسرو نے کہ شیخ سعدی کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، سب مل کر پڑھو، بلغ الولا بے کمال ہے، کشفا تجا بے جمال ہے، حسنا جمیع خصال ہے، صلو علیہ وآلہ۔ امیر خسرو دیکھے وہی کلام تو شیخ سعدی شیرازی حضور کے سامنے پڑھ رہے، آنکھیں کھلی تو امیر خسرو نے بھی پڑھنا شروع کیا، بلغ الولا بے کمال ہے، کشفا دجا بے جمال ہے، حسنا جمیع خصال ہے، صلو علیہ وآلہ۔ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں۔ میں بولا کچھ، آپ بھی بولیں گے؟ والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہے، ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں، ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں ہوگی، جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں۔ اور مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں؟ مصطفیٰ کو مردہ کہنے والا حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ بریلی کا امام کہتا ہے اور ان کا غلام کہتا ہے مصطفیٰ کو مردہ کہنے والا پاگل تو نہیں، ارے مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہے، مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہے۔ ہم جو کبوتر مدینے کے اڑانے لگ جائیں، ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، جتنے مالک ہیں جہازوں کے ٹھکانے لگ جائیں، اتنے اوصاف ہیں سرکار کے گنتی نہیں، ایک صفت سوچنے بیٹھو تو زمانے لگ جائیں، ایک صفت سوچنے بیٹھو تو زمانے لگ جائے۔ اور تم اگر سرکار کی سنت پہ عمل کر لو، ارے شیر جنگل کے بھی پاؤں دبانے لگ جائے۔ تم اگر سرکار کی سنت پہ عمل کر جاؤ، شیر جنگل کے بھی پاؤں دبانے لگ جائے۔ مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ جہاں نے جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ اور یقین ہے مجھ کو اتنا نسبت آل پیغمبر پر، دائیں والے حضرات تو لگتا ہے کہ رات میں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ ہے کیا سلطان بھائی؟ روزہ ہے نہیں نا؟ تو بولیے کہہ دو یا رسول اللہ، روزہ کھول لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے دائیں والے بائیں والے، بائیں والے تو آپریٹ ہے بیچارے، وہ مائک چلا رہے ہیں، پھر بھی وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ماشاء اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں جب تک مفتی صاحب مولانا
عدنان صاحب کھڑا کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ آج کی رات ہے، یہ اچھی رات ہے نا بھائی میرے عزیزوں. تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے ہیں نا. میں نے یہ نیک کام کیا، کیا برا کیا؟ دل مصطفیٰ کے نام کیا، کیا برا کیا؟ ارے جبریل بھی کرتے ہیں آقا کا احترام، میں نے بھی احترام کیا، کیا میں نے بھی احترام کیا، کیا برا کیا؟ اور محفل سجا کے اس میں پڑھی نعت مصطفیٰ، سب کچھ نبی کے نام کیا، کیا برا کیا؟ آئیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دن ڈھلا رات ڈھل گئی، اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے نبی سے، مجھے مر جانے دو. مجھ کو ملنا ہے نبی سے، مجھے مر جانے دو. اب زلیخا ہی نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی، بس میرے سرکار کا چہرہ تو نظر آنے دو. اب زلیخا ہی نہیں یوسف کی کٹے گی انگلی. یہ دنیا کیا سمجھے گی عشق کیا چیز ہے؟ عشق پاگل ہے، پاگل نہیں ہے، بلکہ عشق سکندر ولی کرتا ہے. عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے. عشق پاگل نہیں، پاگل کو. کیسے لوگ ہیں، آدمی بھی کمال کرتے طارق بھائی، آدمی بھی کمال کرتے ہیں، چائے پی کر خلال کرتے ہیں. جن کو آتا نہیں بسم اللہ وہی مرغا حلال کرتے. کہا یہ رات کیسی رات؟ ارے اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، اتنا اچھا کام ہو رہا ہے طارق بھائی. ارے میں نے یہ نیک کام کیا، کیا برا کیا؟ دل مصطفیٰ کے نام کیا، کیا برا کیا؟ ارے جبریل بھی کرتے ہیں، جبرائیل بھی آقا کا احترام، ہم نے بھی احترام کیا، کیا برا کیا؟ کرتے ہیں جبرائیل بھی آقا کا احترام، ہم نے بھی احترام کیا، کیا برا کیا؟ اور مخدومی میں ظاہر صاحب پڑھ رہے تھے، مخدومی میں ارے اشرفی ناز کر، کس کو ملتا ہے خاندان ایسا؟ اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کس کو ملتا ہے خاندان ایسا؟ ارے مخدومی میں کدے میں ایک روز جا کے میں اشرف کا میں نے جام پیا، کیا برا کیا؟ مخدومی میں کدے میں ایک روز جا کے میں مخدومی. دائیں والے بائیں والے بھائی، آپ روزہ تو نہیں ہے، دن میں روزہ رکھے ہوں گے، رات میں نہیں ہے، روزہ کھول دو، ہاتھ اٹھا کر کہہ دو، ہاتھ اٹھا کر مخدومی میں کدے میں، ہاتھ لہرا کر بتاؤ. یہاں مخدوم و غوث و خواجہ رضا کے دیوانے بیٹھے، سراپا گردالودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. ارے مسیحائی پہ تیرے بھروسہ اس قدر ہے آقا، ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں. ستائے تم بے عذری کی سنا دیجئے، کرم کر دیجئے، ہم اپنی آرزوؤں کا جنازہ لے کر بیٹھے ہیں. ایک شعر پیش کر رہا ہوں، مولانا شبیر صاحب، مولانا نور رضا صاحب. ادھر مخدوم والے ہیں، ادھر احمد رضا، ادھر مخدوم والے ہیں. ہاتھ اٹھا کر شعر اچھا لگے تو ادھر مخدوم والے ہیں، ادھر مخدوم والے ہیں، ادھر مخدوم والے ہیں، ادھر احمد رضا والے، ادھر احمد رضا والے، ادھر احمد رضا والے، ادھر مخدوم والے ہیں، ادھر احمد رضا والے. بریلی آنکھ میں دل میں کچوچا لے کے بیٹھے ہیں، بریلی آنکھ میں دل میں کچوچا لے کے بیٹھے ہیں. جو دل میں الفت جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں، وہی دراصل بخشش کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں. کہہ رہا تھا میں نے یہ نیک کام کیا، کیا؟ ارے ہندل ولی کی جنتی چوکھٹ کو چوم کر اتنا بلند کام کیا، کیا برا کیا؟ اتنا بلند کام کیا، کیا برا کیا؟ ارے بزم نبی سجا کر پڑھی نعت مصطفیٰ، بزم نبی سجا کر پڑھی نعت مصطفیٰ، سب کچھ نبی کے نام کیا، کیا برا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اس کا اللہ. مقطع سنیں، مقطع حضور عطا عطا حضور سرکار مدینہ کے چوکھٹ کو چوم کر مقطع لکھا تھا کہ سردے کے ان کی چوکھٹیں اقدس پہ میں نثار، میں نے انہیں سلام کیا، کیا برا کیا؟ واہ واہ واہ، میں نے انہیں سلام کیا، کیا برا کیا؟ میں نے انہیں سلام کیا، کیا بلا کیا؟ نہ مالو زر نہ تاجے خسروی پہ ناز کرتا ہو. مجھ کو ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ، سبحان اللہ، مجھ کو ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں جیسے سگے بھائیوں کے بیچ. واہ واہ، مجھ کو ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں جیسے سگے بھائیوں. ارے سلسلے کا بھائی تو سگے سے بھی زیادہ پیار ہوتا ہے. سبحان
सगा तो छोड़ देता है, ये रिश्ता नहीं छोड़ता है। तेरी नस्बत का दर का करीबी बना दिया। हुजूर अमीर ज़ाकिरीन का करम है कि अशरफ ही बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना। मुझको ऐसा लगता है, बस मैं हुजूर के कदम पाक के करीब आ रहा हूं, मुझको ऐसा लगता है मौलाइयों के बीच बैठा हुआ हूं जैसे सगे भाइयों के बीच। अरे नस्ले हुसैन फैल गया कायनात में, नस्ले हुसैन फैल गया कायनात में, नस्ले यजीद मिट गया रुसवाई। सुभान अल्लाह। नस्ले हुसैन फैल गया कायनात में। और जोर से हाथ को लहरा कर बताओ, हम अहले सुन्नत मानने वाले हैं, गौसो ख्वाजा मखदूम और रजा आज की रात में आले रसूल के सदके में मांगने आए हैं। सुभान अल्लाह। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। वाह। अरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। अरे रतब तो फरमाता है, फरमाता है हम तो माइल बाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरबे मंजिल ही नहीं। मुझको ऐसा लगता है मौलाइयों के बीच बैठा हुआ हूं जैसे सगे भाइयों के बीच।